السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب الصلاۃ علی الفراش، بستر پر نماز پڑھنے کا بیان۔ آئیے اس ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں لکھی ہیں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلایا فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی فاذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی جبکہ میرے دونوں پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ ہوتے۔ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں اپنے پاؤں دراز کر لیتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔ ایک دوسری روایت سماعت فرمائیں۔ عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بستر پر نماز پڑھتے جبکہ وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھیں۔ ایک تیسری روایت یوں ہے، ان عروۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وعائشۃ معترضۃ بینہ وبین القبلہ علی الفراش الذی ینامان علیہ۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتی جس پر یہ دونوں سوتے تھے۔ تو یہ تین حدیثیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اب آئیے اس ضمن میں جو ان حدیثوں کے فوائد و مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الصلاۃ علی الفراش کہہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح نماز زمین یا اس کی جنس پر درست ہے، غیر جنس ارض پر بھی درست ہے، خواہ وہ بستر ہو یا اور کوئی فرش۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ بعض حضرات تعویل کرتے ہیں کہ پاؤں کو دباتے وقت اس پر کپڑا ہوتا تھا، لیکن یہ تعویل درست نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں بستر پر نماز پڑھنے کی صراحت نہیں تھی، اس لیے دوسری روایت پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نماز پڑھتے تھے، اگرچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے آگے لیٹنے میں اشارہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے بستر پر نماز پڑھ رہے تھے، تاہم تیسری روایت میں اس کی بھی صراحت موجود ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیشانی زمین پر رکھنا ضروری نہیں، البتہ پاؤں کا جمانا اور ہاتھوں اور پیشانی کا کسی چیز پر ٹکانا ضروری ہے۔ ہاں، ایسے بستر یا قالین جو زیب و زینت کی وجہ سے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیں تو ان پر نماز ادا کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں، تاہم اگر ان پر نماز پڑھ بھی لی جائے تو فرض نماز ادا ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے اس معمول کے متعلق ایک عذر پیش کرتی ہیں کہ اس وقت چونکہ مکانوں میں چراغ نہ ہوتے تھے اور چراغ ہونے کی صورت میں مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ کس وقت سجدے میں جا رہے ہیں تو اس وقت میں خود ہی پاؤں سمیٹ لیتی، لیکن جب چراغ نہیں ہوتا اور اندھیرا ہوتا تو اندھیرے کے سبب کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں دبانے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو یہ تین حدیثیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور ان کے متعلق جو فوائد و مسائل پیش کیے گئے ان کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مرد حضرات ہیں تو کوشش کریں مساجد کے اندر نماز پڑھنے کی، اور ہماری ماں اور بہنیں گھروں پر نمازوں کی ادائیگی کریں گی۔
رہا مسئلہ یہ کہ بستر پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو بلا شبہ بستر پہ نماز درست پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چارپائی کے اوپر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ چارپائی برابر ہو، جیسے تخت وغیرہ ہے، اور بستر سلیقے سے لگا ہوا ہو، آپ کے اعضاء صحیح طور پہ بستر کے اوپر ٹک پائیں، ایسا نہ ہو کہ سجدہ کرنے میں یا کھڑے ہونے میں آپ کے جسم کے اندر حرکت پیدا ہو، تو بستروں کے اوپر یا چارپائی کے اوپر نماز پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق نمازوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کی پاسداری کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔